watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. خطباته صلى الله عليه وسلم في الحج. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم. خطباته صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بیانات حجۃ الوداع کے موقع پر. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں میں بیان فرمایا. فقال: قد يئس الشیطان بأن يعبد بأرضكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی پرستش ہو. وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ. لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ دوسرے ایسے گناہوں میں اس کی مانی جائے جن کو تم لوگ چھوٹا سمجھتے ہو، جن کو تم لوگ چھوٹا سمجھتے ہو. فاحذروا یا ایھا الناس، لہذا چوکنے ہو جاؤ. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے لوگو، میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ان کل مسلم اخو المسلم، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلمون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ولا يحل لامرئ من مال اخیہ الا ما اعطاه عن طیب نفس. اور کسی آدمی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو بغیر اس کی رضامندی کے لینا حلال نہیں، جائز نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ولا تظلموا، اور ظلم نہ کرنا. ولا ترجعوا من بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد الخیف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں جو منا میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان فرمایا. فحمد اللہ وذکرہ بما هو اہلہ، اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا، من كانت الآخرة همه جمع اللہ شملہ وجعل غناه بین عینیہ وعتته الدنیا وہی راغمہ. کیا فرمایا؟ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور اسے مقصد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دے گا. وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور غنا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا. وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. جو مقصد آخرت بنائے گا، اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنائے گا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیں گے اور غنا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ. اور جو دنیا کو مقصد بنا کر اس کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دے گا اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ، اور دنیا تو بس اسے اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے. ما کتب. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط ایام التشریق خطبۃ الوداع. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں وداعی بیان فرمایا، الوداع، وداعی بیان فرمایا. فقال، اور فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. خواہ کوئی کسی دھرم سے واسطہ رکھتا ہو، سب کے باپ ایک ہی ہیں. کون ہے باپ؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان ربکم واحد، تمہارا رب واحد ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہی ہیں. اسی کو سنسکرت میں وید میں کہا گیا ہے، ایکم برہم دیتیو ناستی. ان ربکم واحد، تمہارے رب ایک ہی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. غور سے سنو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ عجمی ہیں، بہرے گونگے ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں عجمی ہیں. وَلِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. اور کسی سرخ رنگ کے انسان کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ رنگ کے انسان پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اس کو اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ نہ کسی کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. الا بالتقوی، الا بالتقوی، ایک انسان کو دوسرے انسان پر صرف تقوی سے فضیلت ہو سکتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، متقی ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، الا هل بلغت،
ہاں توجہ سے سنو، کیا میں نے سارا کا سارا دین پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل بالکل آپ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارا کا سارا دین پہنچا دیا۔ قال فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حاضرین غائبین تک ہماری باتوں کو پہنچا دے، جو حاضر ہیں غائبین تک ہماری باتوں کو پہنچا دے۔ وائزن عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی ہوئی اونٹنی پر کھڑے ہوئے، ہاں اور تقریر فرمایا، بیان فرمایا۔ فقال، فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، اے لوگو کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ وَأَيَّ شَهْرٍ هَذَا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ وَأَيَّ بَلَدٍ هَذَا، یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا یہ قابل احترام شہر ہے اور قابل احترام مہینہ ہے اور قابل احترام دن ہے۔ قال الا وان اموالکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی طرح قابل احترام ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ دن قابل احترام ہے۔ آگے فرمایا الا وانی فرطکم علی الحوض، میں تمہاری ضرورتوں کے لیے تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا۔ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ الا وَإِنِّي وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں کثرت تعداد کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، ہاں سو دیکھو برے اعمال کر کے کل قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہماری رسوائی ہو۔ وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِّنِّي أُنَاس، اور کل قیامت کے دن میں بہت لوگوں کو شفاعت کر کے دوزخ سے چھوڑا لوں گا، لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے چھوڑا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن میں بہت لوگوں کی شفاعت کر کے دوزخ سے چھڑا لوں گا، لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے چھڑا لیا جائے گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے۔ اے میرے حبیب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے۔ اس سے مراد کہا وہ مرتدین مراد ہیں، مرتد حضرات مراد ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، آمین۔